جس لے میں بات ہو رہی ہے، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ تو حضرت مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی میں حضرت اقبال نے بھی کہا ہے یہ کیفیت دیکھی جا سکتی ہے۔ مولا روم کی ہستی میں یہ کیفیت، یہ سوز، یہ ساز، یہ عشق، یہ محبت دیکھی جا سکتی ہے۔ اور ان کی زندگی کا یا ان کی تعلیمات کا جو فلسفہ محبت ہے وہ فقط محبت الہی ہے۔ انسان کو اس مادی دنیا سے اٹھا کر فنا فی اللہ کے مقام پہ فائز کرنا ہے، انسان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے، واصل باللہ کرنا ہے کہ جو انسان کو اس مقام تک پہنچا دے کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ عبادت تب عبادت کنسیڈر ہوتی ہے کہ جب انسان حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عشق الہی ہے۔ یہ ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے، یہ وہ زینے، وہ سیڑھی فراہم کرتا ہے کہ جو ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے گزار کر عشق الہی کی چاشنی سے ہمیں بہرہ ور کر دیتی ہے۔ تو حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ، اب یہاں آج کا جو ہمارا المیہ ہے، اگر آج کے یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آج کے ریفرنس میں دیکھا جائے نا، حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اچھی حکایت بیان کرتے ہیں، ہاتھی اور اندھوں کی حکایت۔ کیا فرماتے ہیں جو آج کا المیہ اس امت کا، کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز لے کر پورے دین کی تعلیمات کو نگیٹ کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہمیں اگر کسی ایک جہت پہ کوئی تھوڑی سی سمجھ آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ باقی سب بے بہرا ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آج انسان کا المیہ یہ ہے کہ جیسے اندھوں کے سامنے ایک ہاتھی کھڑا کر دیا اور اندھوں سے کہا کہ اس کو ٹٹولو۔ اب وہ ظاہر بینائی تو ان کے پاس ہے نہیں، بصارت تو ہے نہیں۔ اب ہاتھی اتنا بڑا ہے کہ ایک بندہ ان اندھوں میں سے وہ پورے کو اپنے ہاتھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، تو کسی نے اس کی ایسے ٹانگ کو دیکھا، کسی نے اس کے کان کو دیکھا، کسی نے اس کے سونڈ کو دیکھا۔ اب ان کی اپنی اپنی ڈیفینیشن تھی۔ ایک سے پوچھا کہ بھئی ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ جس نے اس کا سونڈ دیکھا تھا اس نے کہا وہ تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے سے پوچھا ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ جس نے اس کے کان دیکھے تھے اس نے کہا ہاتھی تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ کان کے سائز کا ہوتا ہے؟ کان وہ تھا، کان بہت بڑا ہاتھی کا کان، یعنی اس نے کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ جس نے اس کی ٹانگ کو دیکھا تھا اس نے کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ المیہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا، آج کے دور کا، جس کو تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے کسی بات کی، وہ سمجھتا ہے کہ باقی سب کچھ غلط ہے، صرف میں صحیح ہوں، میں عقل کل ہوں۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک وہ وہ کمپریہنسولی کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اجماع کے ساتھ اس کو نہیں دیکھتا، یا اس کو پوری من حیث الکل کے ساتھ نہیں دیکھتا، تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس قدر اس میں وسعت ہے، اس قدر گہرائی ہے کہ آپ کو دین کو سمجھنے کے لیے، دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فہم حاصل کرنے کے لیے آپ کو براڈ مائنڈڈ ہو کر، آپ کو وسعت نظری سے اور وسعت قلبی سے آپ کو دین کا مطالعہ کرنا ہے، اور جامعیت کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے، تب جا کر آپ کو دین کی سمجھ آئے گی۔ کسی ایک چیز کو لے کر اگر آپ اس کو پورا دین سمجھ لیں تو یہ انسان کی غلط فہمی اور اسی اندھے جیسی مثال ہے کہ جس نے ہاتھی کے جسم کا ایک حصہ دیکھا اور اسی ایک جز کو دیکھ کر اس نے کل سمجھ لیا کہ یہی ہاتھی ہوتا ہے۔